جواب دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں ہر انسان خود بخود پیش ہوگا، بغیر کسی ترجمان کے اور بغیر کسی وکیل کے۔ آج دنیا کی عدالتوں میں کوئی کسی سے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ کوئی چرب زبان وکیل ملے، کوئی بولنے والا وکیل ملے، کوئی ایسا وکیل ملے کہ بولنے کا موقع کسی کو نہ دے۔ یہاں کی تو عدالتوں کا عجیب نظام ہے۔ اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ کسی کیس میں میری گواہی ہو گئی، یہ کافی سال قبل کی بات ہے۔ عدالت کے سمن میرے نام آ گئے کہ آپ فلاں تاریخ کو گواہی کے لیے پیش ہو۔ خیر ایک دن پہلے اس کیس کا جو وکیل تھا، آج کل وہ ہمارے عدالت کا جج ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے آج کل، یہ اس وقت وکیل تھا۔ یہ میرے پاس آیا اسی مسجد میں، کہا قاری صاحب آپ کی گواہی ہو گئی، گواہی ہے کل آپ کی، اور آپ ہی کی گواہی پر فیصلہ ہے۔ مظلوم کو اس کا حق ملنا ہے اور ظالم کا سدباب ہونا ہے۔ ابھی آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیسی گواہی دیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیے کیا کس طرح مسئلہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے۔ میں نے کہا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر تو ظالم جیت گیا اور مظلوم ہار گیا، پھر تو ظالم جیت گیا مظلوم ہار گیا۔ ہاں نہ میں مجھے پابند نہ کیا جائے، مجھے بولنے کا موقع دیا جائے۔ کہتے وہ مخالف فریق کا جو وکیل ہے وہ اس وقت فلاں پارٹی کا سینیٹر بھی ہے، اتنا چرب زبان ہے، آپ اس کا سامنا کر سکو گے؟ میں نے کہا الحمدللہ جب اللہ نے میرے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے تو گویا اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ جب ہم نے تیرے سینے کو اس لائق سمجھا تو آپ اس قرآن کے اظہار کسی بھی مقام پہ کر سکتے ہیں، آپ مجھے پابند نہ کرے، جہاں ضروری ہوا میں بولوں گا۔ کہا چلے ٹھیک ہے ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ خیر وہ پہلے ہی جیسے وہ ہوا، وہ چپڑاسی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا کس کی طرف سے، میرا نام لیا گیا کہ شہادت کے لیے پیش ہو۔ میں چلے گیا اندر عدالت میں۔ جب چلے گیا تو اب وکلاء ان کی بھی آ گئی، ان کی بھی آ گئی، دونوں فریق آ گئے جن کے لیے میں نے گواہی دینی تھی، وہ فریق بھی پہنچ گئے۔ بہت ظلم ہوتا ان کے ساتھ، ایک عورت کی عزت اور ناموس کا مسئلہ تھا اور ان کو میں جانتا بھی ہوں۔ تو گواہی میری شروع ہو گئی، مخالف فریق نے مجھ پر جرح کرنا شروع کیا۔ بڑا یہ ہمارے عدالتی نظام کا بیڑا غرق ہے۔ بھئی تم گواہ پہ جرح کیوں کرتے ہو؟ گواہوں سے تو گواہی لو۔ آج کل گواہی دینے کے لیے کوئی تیار کیوں نہیں ہوتا عدالتوں میں؟ جرح سے ڈرتے ہیں۔ آج حادثہ ہو جاتے ہیں روڈ پہ، لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ مجھے عدالت میں گواہی کے لیے حاضری دینی نہ پڑ جائے۔ یہ گواہی سے سب ڈرتے ہیں، گواہی سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ گواہی واقعی ہماری یہ جو انگریزوں کی عدالتوں کا نظام ہے بڑا چوپٹ ہے، ختم ہے۔ ہر شخص گواہی سے بھاگتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ سچی گواہی کو مت چھپاؤ، جو شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کا دل سیاہ ہوگا۔ جو دیکھا ہے وہ بیان کرو۔ اس لیے کہ عدالت میں جج نے کچھ نہیں دیکھا ہے، تمہاری گواہی پر فیصلہ ہونا ہے۔ تم سچی گواہی کو مت چھپاؤ۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں اس لیے چھپا رہا ہوں کہ عدالت میں جو مخالف وکیل ہے فریق کا، وہ مجھ پر ایسا جرح کرتا ہے گویا یہ جرم میں نے کیا ہے۔ اس لیے عدالت میں کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور گواہ پر جرح کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ کیس کمزور ہو جائے اور فیصلہ
ظالم کے حق میں ہو جائے۔